وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس کے نیچے عنوان لکھیں گے دوسری عہد شکنی. دیکھیں اوپر بات گزری تھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وہ بنی اسرائیل کی پہلی عہد شکنی تھی کہ 8 وعدے ان سے لیے گئے تھے اور انہوں نے ان وعدوں کو توڑ دیا تھا. یہ دوسری عہد شکنی ہے کہ ہم نے لیا جب تم سے پختہ وعدہ. میثاقکم کے نیچے فی التورات، وعدہ کس میں لیا؟ تورات میں لیا. لا تسفکون دماءکم، کس چیز کا وعدہ لیا؟ حکم نمبر 1، وعدہ یہ لیا کہ تم نہیں بہاؤ گے دماءکم، اپنے خون کو. تم اپنے خون کو نہ بہاؤ، مراد بریکٹ میں آپس میں خون ریزی نہ کرو. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، حکم نمبر 2، اور تم مت نکالو اپنے آپ کو من دیارکم، تم اپنے گھروں سے. یہ لفظی ترجمہ ہے، مراد اس سے ہے تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو. تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو. ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور پھر تم نے اس کا اقرار کیا درا حال ہے کہ تم اسے مانتے ہو. تشہدون گواہی دیتے ہو یعنی مانتے ہو. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو. اپنے آپ کو بریکٹ میں اپنے لوگوں کو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم نکالتے ہو ایک جماعت کو جو تم میں سے ہے، من دیارہم، ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف. تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف. بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ. اسم کے نیچے لکھیں حقوق اللہ، عدوان حقوق العباد. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. قیدی بن کر آئیں تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، درا حال ہے کہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا. تم پر ان کا نکال دینا حرام کر دیا گیا تھا. یہ واو حالیہ ہے، ہوا ضمیر شان ہے بمانے حالانکہ. یہ محرم صیغہ اسم مفعول ہے اور آگے اخراجہم اس کا نائب فاعل ہے. اخراجہم اس کا نائب فاعل ہے. درا حال ہے کہ حرام کر دیا گیا تھا تم پر اس کا نکال دینا. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم لوگ ایمان لے کر آتے ہو کتاب کے بعض حصے پر. وتکفرون ببعض، اور تم انکار کرتے ہو بعض کا. فما جزاء من یفعل ذلک، پس نہیں ہے بدلہ، نہیں ہے سزا اور بدلہ جو تم میں سے ایسا کرے گا مگر اس کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن لوٹا دیا جائے گا انہیں سخت عذاب کی طرف. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ،
پس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آخر میں ساتھی نہیں، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس آیت کا جو شان نزول ہے، جس موقع پر یہ نازل ہوئی وہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مدینہ میں یہود کے 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ اور نمبر 2 بنو نذیر۔ یہ 2 معروف قبیلے ہیں، اگرچہ تیسرا بھی تھا بنو قینقاع، لیکن معروف قبیلے 2 تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اور وہاں پر اسی طرح 2 قبیلے اور آباد تھے مدینہ میں، وہ ایک تھا اوس اور ایک خزرج۔ اوس اور خزرج۔ بنو قریظہ اوس کے حامی تھے اور بنو نذیر خزرج کے حامی تھے، یعنی یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ اگر اوس والوں پر خزرج والے حملہ کر دیں تو بنو قریظہ کے یہودی ان کی مدد کرتے، اور اگر خزرج پر حملہ ہو جاتا تو بنو نذیر کے یہود ان کی مدد کرتے اور ان کا ساتھ دیتے۔ اب جب یہ ہر ایک قبیلہ ایک کے ساتھ ہو گیا نا، بنو قریظہ اوس کے ساتھ اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ، اب جب یہ جنگ ہوتی، چونکہ دونوں طرف اب یہود تھے، تو اگر اس جنگ کے دوران کوئی یہودی پکڑا جاتا، مثلا بنو قریظہ نے بنو نذیر کے یہودیوں کو اگر دیکھا وہ قتل کر دیتے، اسی طرح انہیں گھروں سے بھی نکالتے، لیکن اگر کوئی قیدی بن جاتا تو اس کو چھوڑاتے۔ قیدی بن جاتا یعنی اگر بنو قریظہ نے بنو نذیر کا آدمی گرفتار کیا یا بنو نذیر نے قریظہ کا گرفتار کیا تو یہ پیسے دے کر اس کو چھوڑا دیتے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے کہ بھئی تم اس کا تو اہتمام کرتے ہو، قیدیوں کو چھوڑاتے ہو۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی تورات میں حکم ہے کہ قیدیوں کو چھڑایا کرو۔ اب آگے اللہ فرمائیں گے کہ تورات میں اگر یہ حکم تھا تو یہ بھی تو حکم تورات میں تھا کہ تم ان کو قتل نہ کرو، اس کو تو تم نے نہیں مانا، ان کو گھروں سے نہ نکالو، اس کو نہیں مانا۔ تو آگے آئے گا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، یعنی بعض کتاب پر ایمان لایا، بعض حکموں پر کہ قیدیوں کو چھڑانے کے حکم کو تو مان لیا، اور یہ جو حکم تھا کہ انہیں گھر سے نہ نکالو اور انہیں قتل نہ کرو تم نے اسے نہیں مانا۔ تو گویا بعض باتوں کو مانا اور بعض باتوں کو نہیں مانا، حالانکہ یہ سب باتیں تورات میں تھیں۔ تو اب یہی بات آگے آ رہی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ۔ کہاں پہ لیا؟ تو میں نے عرض کی بات تورات میں، ہم نے تورات میں تم سے پختہ وعدہ لیا۔ لا تسفکون دماءکم، وعدہ یہ تھا کہ تم لوگ نہیں بہاؤ گے خون کو، دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ دیکھیں دوسرے کا خون بہانا ایسا ہے جیسا اپنا خون بہانا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دوسرے کو اگر قتل کیا ہے تو کل قیامت میں جو سزا ہوگی وہ اس کی ہوگی، اسے قتل کیا جائے گا۔ اور نمبر 2، اگر یہ دوسرے کو قتل کرنا حقیقت میں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، دنیا میں قصاص ہوگا۔ اگر اس نے قتل کیا ہے تو آدمی خود قتل ہو جاتا ہے قصاص میں، اور نہیں تو آخرت میں سزا یہ ہے کہ یہ اس کے بدلے ہوگا۔ تو اس لیے تعبیر کیا کہ تم اپنے آپ کا خون بہا رہے ہو، یعنی دوسرے کا خون بہانا حقیقت میں اپنا خون بہانا ہے۔ تو ایک چیز کہ تم خون نہ بہانا، ولا تخرجوا انفسکم، تم اپنے آپ کو مت نکالو تم اپنے گھروں سے۔ حالانکہ وہ اپنے آپ کو تو نہیں نکالتے تھے، کس کو؟ دوسروں کو نکالتے تھے۔ تو دوسروں کو نکالنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو گھروں سے نکالنا ہے کہ جب تم انہیں اپنا مومن کہہ رہے ہو اور اپنے ساتھ شریک کر رہے ہو تو تم انہیں جو نکال رہے ہو حقیقت میں اپنے آپ کو نکال رہے ہو۔
تو یہاں بھی یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی، یہ کلام میں فصاحت اور بلاغت ہے کہ دوسرے کو نکالنا حقیقت میں اپنے آپ کو نکالنا ہے، کیونکہ سزا اس کو ملے گی۔ یا نمبر 2، مت نکالو اپنے آپ کو، یعنی اپنے لوگوں کو مت نکالو، کہ تم جن یہودیوں کو نکال رہے وہ تمہارے ہم مذہب ہیں، تمہارے مسلک اور مشرب کے اعتبار سے ایک ہے۔ ثم اقررتم، پھر تم اقرار کرتے ہو، درحال ہے کہ تم اس کو مانتے ہو، تشہدون، تم اس کی گواہی دیتے ہو، مانتے ہو۔ یہ گواہی دیتے تھے کہ بھئی قتل کرنا گناہ ہے، خود بھی بنو قریظہ بنو نذیر کہتے تھے گھروں سے نکالنا گناہ ہے۔ جب تم مانتے ہو، اقرار بھی کرتے ہو، گواہی بھی دیتے ہو گناہ ہے، پھر بھی تم انہیں گھروں سے نکال رہے ہو، پھر بھی تم انہیں قتل کر رہے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم قتل کرتے ہو انفسکم، اپنے آپ کو تو قتل نہیں کر رہے تھے بلکہ دوسروں کو کر رہے تھے، تو دوسروں کو قتل کرنا حقیقت میں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ وجہ وہی کہ اگر دنیا میں ہو تو قصاصاً قتل ہوں گے، اور آخرت میں قاتل کو، جو آدمی قتل کرتا ہے قاتل کو سزا ملے گی مقتول کے بدلے۔ دوسری اس تعبیر سے فائدہ یہ ہے، اگر اللہ یوں فرماتے تم دوسروں کو قتل کرتے ہو تو اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی، دوسروں کو قتل کرنا گناہ ہے۔ اللہ نے کہا اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، اس سے بیک وقت دو چیزیں سمجھ میں آئیں کہ اپنے آپ کو قتل کرنا خودکشی وہ بھی ناجائز ہے، دوسرے کو قتل کرنا وہ بھی ناجائز ہے۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار، یعنی ایک بات سے دو چیزیں معلوم ہو گئیں۔ اگر اللہ رب العزت یہ تعبیر اختیار کرتے تم دوسروں کو قتل کرتے تو معلوم ہوا دوسرے کو قتل کرنا تو گناہ ہے، لیکن اپنے آپ کو قتل کرنا گناہ نہیں ہے، حالانکہ اپنے آپ کو قتل کرنا بھی گناہ ہے، وہ بھی خودکشی۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، پس تم نکالتے ہو ایک جماعت کو جو تم میں سے ہے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تم انہیں ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، یہ باب تفاعل ہے، تظاہرہ یہ تظاہرو سے، جانبین سے، تم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو، یعنی قریظہ والے اوس کی اور بنو نذیر والے خزرج کی تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی ان کے خلاف، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا اسم کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے کہ تم حقوق اللہ میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، عدوان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، یعنی بندوں پر بھی تم زیادتی کرتے ہو۔ تو اسم کا مطلب گناہ یعنی قتل کرنا، تو اسم کا تعلق ہوا تقتلون انفسکم کے ساتھ، اور عدوان کا تعلق ہے تظاہرون علیہم کے ساتھ۔ تو یہ ہو گیا لفر نشر مرتب کہ گویا قتل کرنا اسم گناہ ہے، اللہ کی طرف سے بڑا گناہ ہے، انسان کی سزا ہے، اور آگے عدوان کا تعلق تخرجون کے ساتھ ہے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، یعنی قتل کرتے ہو، گھروں سے نکالتے ہو، لیکن قیدی بن جائے تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ وہ حالیہ ہے، درا حالے کے حرام تھا تم پر ان کا نکال دینا، تو اخراجہم محرم کے لیے نائب فاعل ہے، نائب فاعل ہے، درا حالے کہ تم پر ان کا نکالنا حرام تھا۔ اب دیکھیں تذکرہ تو تینوں چیزیں حرام تھی نا، لیکن حرام میں ایک چیز کو بیان کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تینوں باتیں آتی کہ تم پہ حرام تھا ان کو قتل کرنا، تم پہ حرام تھا ان کو گھروں سے نکالنا، اور تم پر حرام تھا ان کو فدیہ دے کر چھڑانا۔ تو دو چیزوں کا تذکرہ کیا نہیں کیا نا، حرام میں ان دو کا تذکرہ نہیں کیا، تیسرے کا تذکرہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے یعنی گھروں سے نکالنا ایسا گناہ ہے، اس کو ہر آدمی وہ سمجھتا ہے، قتل تو چلو دشمنی میں کرتے ہو لیکن گھروں سے تو کوئی نہیں نکالتا، یعنی تمہارا ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا کہ تم ظلم میں اتنے آگے کہ انہیں گھر میں بھی رہنے نہیں دیتے، گھروں سے بھی نکال رہے ہو۔ یہ ایسی چیز ہے کہ عرف بھی اس کو پسند، معاشرے کے لوگ بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ چلو آبا و اجداد سے لڑائی ہے، لیکن ان کے بچوں کو نکالنا، ان کی بیویوں کو،
اور ان کے سامان کو، حیوانات کو، مویشیوں کو گھروں سے نکالنا، اتنا ظلم کوئی نہیں کرتا، تو خاص طور پہ اس کو بیان کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر، ایک حصے کے نیچے، یعنی قیدیوں کو چھڑانا، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو ایک حصے کا، یعنی قتل کرنا اور گھروں سے نکالنا۔ فما جزاء من یفعل ذلک، پس نہیں ہے سزا، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے یہ کرے، مگر دو سزائیں ہیں، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، یہ دنیا کا عذاب۔ اب رسوائی کس طرح ہوئی کہ یہ جو بنو نذیر تھے یہ جلاوطن کر دیے گئے، یہ لوگ شام میں اور دائیں بائیں چلے گئے، رسوا ہو گئے۔ اور بنو قریظہ جو تھے یہ جنگ احزاب میں ان کے نوجوان قتل ہو گئے، بچے اور عورتیں قیدیاں بن گئی، قید میں آ گئے، اور دوسرے قتل ہو گئے، تو دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہوئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن لوٹا دیا جائے گا ان کی طرف سخت عذاب، تو یہ آخرت کا عذاب ہوگا سخت۔ دیکھیں مومن کے لیے عذاب ہوتا ہے، لیکن وہاں سختی کی، مہین کی، رسوائی کی قید نہیں ہوتی۔ کافر کے لیے جب عذاب ہوتا ہے تو اس کے لیے قید آتی ہے، سخت رسوائی والا عذاب۔ دیکھیں مومن کو اللہ عذاب دیتا ہے، لیکن خزی، رسوائی نہیں ہے نا۔ مومن کا عذاب تطہیر کے لیے ہے، کافر کا عذاب تعذیب کے لیے، عذاب پہنچانے کے لیے۔ دیکھیں ایک انسان دشمن کو بھی مارتا ہے، بیٹے کو بھی مارتا ہے، لیکن بیٹے کو جب مار رہا ہوتا ہے مقصود اصلاح، تہذیب، دشمن کو جو مارتا ہے وہاں توہین، تذلیل ہوتی ہے۔ تو مار دونوں جگہ ہے، لیکن دونوں جگہ فرق ہے۔ ان کو اللہ عذاب دے گا، رسوا کرے گا، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے عما تعملون، جو تم کرتے ہو، یعنی تم جو بھی عمل کر رہے ہو۔ کیا عمل؟ کہ تم یہ جو قتل کر رہے ہو، گھروں سے نکال رہے ہو، تم جو بھی کچھ کر رہے ہو، اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو لے لیا آخرت کے بدلے، یعنی انہوں نے دنیا کو ترجیح دی۔ تو اشترا یہ تو اپنے معنی میں کہ آخرت کو نہیں لیا، اس کے بدلے میں دنیا کو لیا، خرید لیا، یا یہ معنی ترجیح دی، انہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی، کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں۔ پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب۔ دیکھیں عذاب دے گا اللہ، اور اللہ جب ہلکا نہ کرے عذاب کو تو کوئی ہلکا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا۔ چلو اللہ نہیں کرے گا، لیکن لوگ ان کی مدد کر کے عذاب کم کر دیں گے، یعنی سرپرست ہو، بڑا ہو، وہ تو سخت عذاب دے، اب دوسرے معاون بن جاتے ہیں، جی اس کو سخت عذاب نہیں دو، اوپر سے فون آ جاتا ہے، سفارش آ جاتی ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد بھی، وہاں کوئی سفارش، کوئی تعلق، کوئی فون اور کوئی پرچی وہاں نہیں چلے گی کہ ہمارا آدمی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، کتاب کے نیچے تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پہ دھر پہ بھیجے، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسولوں کو، ہم نے پہ دھر پہ بھیجا ان کے بعد رسولوں کو۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دی واضح دلائل۔ بینات کے نیچے معجزات، معجزات ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ اب وہ معجزات تفصیل آئے گی۔ ان کا معجزہ تھا مردے کو زندہ کر دیتے، برس والے پر ہاتھ پھیرتے تو ٹھیک ہو جاتا، نابینا پہ ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتا، یہ معجزات۔ یا نمبر 2، بعض نے بینات سے مراد انجیل کو لیا، معجزات یا انجیل۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیل دی، یعنی انجیل۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے انہیں قوت دی، بروح القدس، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام، ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں قوت دی۔ افکلما سے پہلے عبارت ہے اکفرتم بہم،
کفرتم بہم، کیا تم نے انکار کیا ان کا، افکلما جاءکم، پس جب آیا تمہارے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم، جس کو نہیں چاہتے تھے تمہارے دل، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم، نتیجہ استکبار، تو پس ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے، وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا، اور کہتے تھے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل پردے میں ہے، یا ہمارے دل غلافوں میں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان پر بسبب ان کے کفر کے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم لوگ ان میں ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ دیکھیں یہ دو آیات، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، کتاب کے نیچے تورات، وَقَفَّيْنَا، ہم نے پے دھر پہ بھیجے موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسولوں کو، پے دھر پہ رسول آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت سارے اللہ نے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو دی بینات، یعنی واضح دلائل دیے، معجزات دیے اور انجیل دی، اور ہم نے انہیں قوت دی روح القدس کے ساتھ، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ اب کس طرح اللہ نے ان کی مدد اور قوت دی؟ ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پھونک مارنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کے بطن میں، حضرت مریم کے بطن میں حضرت جبرائیل کی پھونک سے یہ حمل کی صورت میں ٹھہرے، پھر جیسے پیدا ہوئے تو شیطان کے مس سے اللہ نے ان کی حفاظت کی، شیطان نے پیدائش میں ہر ایک کو چھوا ہے، لیکن حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے نہیں چھوا، اللہ کی طرف سے خصوصی حفاظت تھی، جزوی فضیلت ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت یہود قتل کرنے لگے، پھانسی پہ چڑھانے لگے معاذ اللہ، تب بھی اللہ نے مدد کی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا، تو اس لیے آ رہا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی، اسے قوت دی روح القدس کے ساتھ۔ تو روح سے مراد کون ہے؟ جبرائیل امین، جبرائیل امین روح سے مراد ہے، کیونکہ دوسری جگہ پہ روح کا اطلاق ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر۔ سورہ قدر میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو یہاں بھی دیکھیں روح کا اطلاق ان پر ہے۔ اب یہ تو روح کا اطلاق ان پر اس وجہ سے ہوتا ہے، نمبر ایک کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری تو اس روح سے پیدا ہوئے، اس وجہ سے بعض نے اس کو تعبیر کس سے کیا؟ روح سے کیا ہے، اور بعض نے روح سے تعبیر اس وجہ سے کیا کہ سمیہ جبرائیل روحا للطافته ولمکانتی من الوحی الذي هو سبب حیات القلوب، کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں نا، اور وحی کے ذریعے دلوں کو تازگی ملتی ہے، روح ملتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے، اور وحی ایک لطیف چیز ہے، اس کے ذریعے سے دلوں کو حیات ملتی ہے، اس وجہ سے تعبیر کس سے کیا؟ روح سے کیا۔ اب یہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان رسول آئے، کتنے آئے؟ کہ من بعدہ بالرسل، اس سے مراد تفسیر خازن میں تو یہ لکھا ہے کانت رسل بعد موسیٰ الی زمن عیسیٰ علیہ السلام متواترتاً یظہر بعض فی اثر بعض والشریعۃ واحدۃ مدۃ 4000 سنۃ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پہ در پہ رسول آئے، شریعت ایک ہی تھی اور زمانہ 4000 سال کا تھا، یعنی ان دو نبیوں میں گویا 4000 سال کا زمانہ گزرا ہے، پہ در پہ رسول آتے گئے، لیکن شریعت سب کی ایک تھی، مذہب کیا تھا؟ ایک تھا، یعنی شریعت تبدیل نہیں ہوئی۔
افکلما جاءکم، کیا پس جب بھی تو اکفرتم بھی، تم نے کفر کیا، کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، رسول نکرہ ہے، کوئی رسول بھی جب آیا تمہارے پاس، وہ جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے تکبر کر دیا، پس ایک جماعت نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر فریقاً کے ساتھ ایک کذبتو اور دوسرے فریقاً میں تقتلون، پہلے میں ماضی ہے دوسرے میں فعل مضارع ہے۔ یہاں اشارہ اس طرف ہے، فعل مضارع لا کر اشارہ دوام استمرار کی طرف ہے کہ تم مسلسل قتل کرتے رہتے تھے، تمہارا یہی کام تھا، جب بھی نبی آتا تم قتل کرتے، اب بھی تمہارا بس نہیں چلتا ورنہ اب بھی تم قتل کرتے۔ یعنی گویا قتل ان میں ایک دائمی بیماری ہے، تو اس میں استمرار کی طرف اور دوام کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، یہود نے آپ کو بلایا اور ایک دیوار کے نیچے آپ کو بٹھایا، معاذ اللہ اوپر سے پتھر پھینکنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا۔ اسی طرح ایک یہودی عورت نے آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا، جس صحابی نے کھایا ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، لیکن حضور کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مرض الموت میں آپ نے کہا، یا عائشہ ما ازال اجد الم الطعام الذي اکلت بخیبر، میں مسلسل محسوس کر رہا ہوں اس کھانے کی وجہ سے تکلیف جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، فہذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلك السم، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس زہر کی وجہ سے گویا کہ میری رگیں کٹ رہی ہوں۔ اب صحیح بخاری جلد 1 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تو دیکھیں ان کا بس نہیں چلتا ورنہ یہ تو موجودہ انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کریں۔ تو بہرحال تقتلون میں اشارہ کس طرف ہوا؟ استمرار اور دوام کی طرف۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ کہتے ہیں ہمارے دل ہیں پردے میں، ہمارے دل پردے میں ہے۔ اس پردے سے کیا مراد ہے؟ اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے غلف، یا تو یہ اغلف کی جمع ہے اور مراد اس سے ہوگا غلف علی وزن فعل جمع اغلف والمراد منہ الاستتار، پردہ، کہ ہمارے دل پردے میں، جیسے قرآن میں نا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل پردے میں اس لیے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ نمبر 2۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے غلف، یہ بضم اللام ہے، غلف اس کی جمع ہے۔ بضم اللام اگر ہوگا نا غلف، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس کا معنی ہے قلوبنا ممتلئۃ علما لا تحتاج الی علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا غیرہ، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کسی اور کے علم کی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر یہ غلف ہو نا بضم اللام تو معنی کیا؟ بھرا ہوا، یعنی ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کسی اور کے علم کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو بمانے پردے کے کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، یا ہمارے دل پہلے ہی علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کسی اور کے علم کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، بات سببیہ ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اس جملے کے 2 مطلب ہیں۔ اب یہ تو ایک مطلب ہے بہت کم ان میں سے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم ہیں جو ان میں ایمان لانے والے ہیں۔ یا دوسرا مطلب ہے یہ بہت کم چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں، تمام شریعت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، چند چیزوں پر یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ تو مطلب ہے فیؤمنون ایمانا قلیلا، پس یہ ایمان لاتے ہیں تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں، یعنی مکمل ایمان نہیں لاتے، یا ان میں ایمان لانے والے لوگ کیا ہیں؟ کم ہیں، ان کی تعداد کم ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ تو مطلب ہے فقلیل من یؤمن منہم، کہ قلیل ہیں ان میں سے جو ایمان لے کر آنے والے ہیں، اور یا ان میں مطلب یہ ہوگا بقلیل
مما فی ایدیہم ویکفرون باکثر، کم چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اکثر کا یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، پس جب بھی آئی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی تھی، لما اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ تھے اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے، یستفتحون فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ یستفتحون فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پس جب وہ حق آ گیا ان کے پاس، جب وہ حق آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا، تو انہوں نے اس کو نہیں پہچانا، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ اب دیکھیں ولما جاءہم، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، اس کے نیچے لکھیں صداقت قرآن۔ اب اس کتاب کی پہلی صفت کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم اللہ کی طرف سے، معاذ اللہ حضور نے نہیں بنائی۔ دوسری صفت مصدقن، کہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یعنی پہلی کتابوں کو جھوٹ نہیں کہتا، قرآن پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ لما، اس کے نیچے ما وہ کتاب، بریکٹ میں تورات، یہ قرآن اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور ان کے پاس تھی تورات، یعنی یہ قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے۔ جب تم تورات کو مانتے ہو تو تورات میں حضور کی بشارتیں ہیں، تو تم حضور کو بھی مانو، تو جو تورات پر ایمان لائے گا وہ حضور پہ بھی لائے گا، جو حضور کا انکار کر رہا ہے وہ تورات کا بھی کر رہا ہے۔ تو قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، تورات حضور کی پیشن گوئیاں بیان کرتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے یہ لوگ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ کانوا من قبل کے نیچے اس بات رسالت کی دلیل نقلی، اس بات رسالت کی دلیل نقلی، علی الذین کفروا کے نیچے لکھیں ای من قبل مجیء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ای من قبل مجیء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کانوا یستنصرون علی المشرکین، کانوا یستنصرون علی المشرکین۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرکین کے خلاف مدد اسی سے طلب کرتے تھے۔ سنیں یہاں بات یہ ہے کہ یعنی یہی یہود جو تھے نا، مشرکوں سے جنگ ہوتی تو مدد طلب کرتے کہ یا اللہ اس پیغمبر کے واسطے سے تو ہماری مدد کر، جو پیغمبر آخر الزمان جس کی بشارتیں تورات میں ہیں، یا اللہ تو اس کی وجہ سے ہماری مدد فرما تاکہ ہم ان سے لڑے۔ تو مشرکین کے خلاف اللہ سے دعا کرتے، آپس میں کرتے، دوسروں کو بتاتے۔ تو اللہ نے کہا جس کی وجہ سے تم دعا کر رہے تھے، جس کے توسل سے کہ وہ پیغمبر کی وجہ سے یا اللہ ہماری مدد کر، اب وہ پیغمبر آ گیا اور تم نے پہچان کر بھی اس کو جھٹلا دیا کہ پہلے تم فتح طلب کر رہے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، تم اس پیغمبر کے نام سے فتح مانگتے تھے۔ فلما جاءہم، اور جب وہ حق آ گیا، ما عرفوا، تو تم نے اس کو گویا نہیں پہچانا۔ وہ حق آ گیا جس کو تم نے نہیں حالانکہ تم پہچان رہے تھے، تم اس حق کو پہچانتے تھے، لیکن کفروا بہ، تم نے اس کا انکار کیا۔ بہ کے نیچے بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ حق تمہارے پاس آ گیا تو تم نے اس حق کا انکار کر دیا۔ یا بہ کی ضمیر راجع ہے کتاب کی طرف، یعنی جب وہ کتاب آ گئی تو تم نے اس کتاب کا انکار کر دیا، پس اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ معلوم ہوا حضور کا انکار کرنا کفر ہے، حضور کی رسالت کا انکار کرنا کفر ہے۔
یہاں بطور فائدے کی ایک بات سنیں، یہاں دیکھیں وسیلے کی بات آ گئی نا، توسل، کہ حضور کے واسطے سے وہ لوگ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ جو پیغمبر آنے والا ہے اس کے توسل سے تو ہماری مدد کر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وسیلہ۔ تو توسل کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ وسیلہ پکڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضور کا، حضرات صحابہ اکرام کا، اولیاء کا، یہ توسل وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ دیکھیں وسیلہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ کوئی ساری زندگی اگر وسیلے کے واسطے سے دعا نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں، کوئی براہ راست اللہ سے دعا کر رہا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی درمیان میں واسطہ لا کر دعا اللہ سے کرے، غیر اللہ سے نہیں، غیر اللہ سے مانگنا تو شرک ہے، دعا اللہ سے کرے کہ یا اللہ فلاں تیرا برگزیدہ بندہ ہے، اے اللہ میں تو گناہ گار ہوں، تو اس کے واسطے سے میرا یہ کام کر دے، اس کے توسل سے یا اللہ تو مجھے آنے والے امتحانات میں نمایاں کامیابی دے دے، تو دعا کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے، درمیان میں اس نیک آدمی کو وسیلہ بنا رہا ہے، تو یہ واسطہ بنانا جائز ہے۔ تو کوئی بھی نیک جو دنیا سے جا چکا ہو جائز ہے، اس کے لیے قبر پہ جانا شرط نہیں ہے، آدمی دور رہ کر بھی دعا کر سکتا ہے، اس میں غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے، مانگنا ہے تو وہ کفر ہے۔ تو اسی طرح زندہ آدمی کے ساتھ بھی یہ جائز ہے اور مردہ آدمی کے ساتھ بھی۔ زندہ آدمی کے توسل سے دعا کرو، اس کی دلیل صحیح بخاری میں کتاب الاستسقاء میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی تو دعا کی کہ اے اللہ جب تک پیغمبر تھا ہم اس کے واسطے سے دعا کرتے تھے، اب وہ پیغمبر دنیا سے چلا گیا، یا اللہ ہم اس پیغمبر کے چچا کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ بارش برسا، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ تو دیکھو یہاں وسیلہ کس کا تھا؟ زندہ آدمی کا تھا، تو زندہ آدمی کے وسیلے سے دعا ہوئی، جائز ہے۔ تو جب زندہ کے وسیلے سے جائز ہے تو مردہ کے وسیلے سے بھی جائز ہے۔ اب دیکھیں زندہ کے وسیلے سے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو جب حالانکہ اس کے خاتمے کا پتہ نہیں ہوتا خاتمہ کس پہ ہوگا، لیکن اس وقت متقی پرہیزگار حال میں جب اس کے واسطے سے جائز ہے، تو جس کا ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا، یقینی طور پر وہ مسلمان ہو کر اس کا انتقال ہوا اور وہ نیک صالح ہے، امت گواہی دے رہی ہے، تواتر ہے، تو اس کے واسطے سے دعا تو بطریق اولا جائز ہوگی۔ تیسری صورت ہوتی ہے توسل بالاعمال الصالحہ، نیک عمل کے واسطے سے دعا کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ صحیح بخاری باب حدیث الغار، اس میں واقعہ ہے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا کہ بھئی وہ لوگ گئے، مختصر یہ کہ بارش تیز لگی ہوئی تھی، ایک غار میں گئے، آگے چٹان گر گئی، اب نکلنے کا راستہ نہیں تھا، ہر ایک نے اپنے ایک عمل کو وسیلہ بنایا۔ مثلا ایک نے کہا میرے والدین بوڑھے تھے تو یا اللہ میں جب بھی آتا اپنے والدین کو پہلے دودھ پلاتا پھر اپنے بچوں کو، تو میں جب آیا تاخیر ہو گئی، بچے پاؤں سے چمٹ کے دودھ مانگ رہے تھے، میں نے نہیں دیا، والدین کے انتظار میں یہ کھڑا رہا ساری رات، اے اللہ اگر یہ عمل پسند ہے چٹان ہٹا، تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی۔ دوسرے نے کہا اے اللہ میری چچزاد بہن تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی تو میں اس کے قریب جانے لگا، اس نے کہا اتنی رقم جمع ہو تب آنا، میں نے 100 دینار جمع کر دیے، قریب جانے لگا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، میری اس مہر کو نہ توڑنا جب تک حق کے راستے سے نہ ہو، یعنی نکاح کے ذریعے قریب آنا اور گناہ کے راستے سے تو قریب نہ آ، تو یا اللہ میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے گناہ نہیں کیا، اگر یہ عمل تیرے لیے تو چٹان ہٹا، اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا ایک مزدور میرے پاس کام کر رہا تھا اور وہ جو مزدور تھا وہ اپنی اجرت لینا بھول گیا، چلا گیا، تو اب انہوں نے اس اجرت سے پہلے جانور خریدے، پھر وہ بہت بڑا ایک ریوڑ بن گیا، گائیں بکریوں اونٹوں کا چرواہوں کا۔ ایک عرصے دراز کے بعد وہ آیا کہ میری 1 دن کی مزدوری دو، کہا یہ جتنے گائیں بکریاں ریوڑ ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ سب تمہارا ہے۔ اس نے کہا مذاق کر رہے ہو بھائی، میرا تو چھوٹی سی مزدوری تھی، کہا نہیں میں نے تمہاری مزدوری کو لگایا اور یہ برکت ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی، جاؤ یہ سب تمہارے لیے۔ تو اس نے کہا اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تو چٹان بالکل ہٹ گئی۔ اب ہر ایک نے کس کو پیش کیا؟ اپنے عمل کو۔ کس کو؟ اپنے عمل کو۔ اسے کہتے ہیں توسل بالاعمال الصالحہ، نیک عمل کے واسطے سے دعا کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری باب حدیث الغار میں اس کو نقل کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ زندہ آدمی کے واسطے سے بھی جائز ہے، مردہ کے واسطے سے بھی جائز ہے، اور نیک عمل کے واسطے سے بھی
جائز ہے، لیکن یہاں سب میں یہ بات کہ ضروری نہیں ہے، کوئی نہ کرے ساری زندگی تو کوئی حرج نہیں ہے، فرض واجب یہ نہیں ہے، اور غیر اللہ سے نہیں مانگنا اللہ رب العزت سے ہے، اس نیک آدمی کے تقوی اخلاص کو ذریعہ اور سبب بنانا ہے، تو کوئی کرے تو فبہا، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ قرآن کریم کی سائد سے اشارتاً پتہ چلا کہ وہ لوگ بھی یستفتحون فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، تو ان کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی توسل سے اگر کوئی دعا کی گئی تو وہ دعا ٹھیک ہے، وہ دعا ناجائز نہیں ہے۔ تفسیر جلالین اور مظہری میں بھی ہے، روح المعانی میں بھی ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ ان کا دعا کرنا، اللہم انا نسألک بحق نبیک التی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، اے اللہ تو ہماری مدد کر اس نبی کے واسطے سے جس کا تو نے وعدہ کیا کہ تو آخری زمانے میں اسے بھیجے گا۔ تو روح المعانی میں، اسی طرح جلالین میں، مظہری میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بہرحال میں نے اختصار کے ساتھ یہ بات اتنی عرض کی جو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بئس ما اشتروا بہ، پس بہت برا ہے کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے عوض اپنے نفسوں کو، بھی اس کے عوض، پس بہت برا کہ انہوں نے اس کے عوض بیچ ڈالا اپنے نفسوں کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، پس انہوں نے کفر کیا وہ جو اللہ نے نازل کیا تھا، بغین حسد کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے۔ بئس ما اشتروا افعال ضم ہے، ان یکفروا مخصوص بالضم ہے، بغین مفعول لہو ہے، ان ینزل اللہ من فضلی، وہ جو اللہ نے نازل کیا اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادی، کہ وہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب، فباؤوا بغضب، چنانچہ وہ پھرے، وہ لوٹیں غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب پر، یعنی وہ لوٹے غضب در غضب، وہ لوٹے غضب در غضب کے ساتھ، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس ما اشتروا، بہت برا ہے کہ انہوں نے بیچ ڈالا اس کے عوض اپنے نفسوں کو۔ تو میں نے عرض کیا یہ افعال ضم ہے، مخصوص بالضم کیا، ان یکفروا، کہ کس کو بیچ ڈالا، اپنے نفسوں کو، کس کے بدلے میں، کہ انہوں نے کفر کیا وہ جو اللہ نے نازل کی۔ اللہ نے نازل کیا قرآن، تو انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، تو یہ انہوں نے کفر کر دیا، قرآن پر ایمان نہیں لایا، اپنی کتاب تورات میں بھی تحریف کی، حضور کی ان پیشن گوئیوں کا انکار کر دیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ بغین، مفعول لہو ہے، کس لیے؟ حسد کرتے ہوئے۔ مفعول لہو آپ نے پڑھا، ضربت زیدن تادیباً، کیوں مارا زید کو؟ ادب سکھانے کے لیے۔ کیوں کفر کیا؟ حسد، ان کو حسد تھا۔ حسد کیا تھا؟ یہود کو یہ کہتے تھے نبی جو ہے نا وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہونے چاہیے، نبی بنو اسحاق میں سے ہو، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، حضرت یعقوب علیہ السلام آگے ان کے اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ ان کو اس پر کیا تھا؟ حسد تھا کہ یہ نبوت ہم سے کیوں چلی گئی، حسد کرتے ہوئے کہ اللہ نے ان ینزل اللہ، کہ اللہ نے نازل کیا اپنے فضل سے، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ اللہ نازل کرتا ہے۔ یعنی اللہ کو تم مشورہ دینے والے کون ہو کہ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا؟ اللہ اپنے کام پہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وہ لوگوں کو بھی چنتا ہے جس کو نبی بنانا ہے، کون سی کتاب نازل کرنی ہے اللہ چنتا رہتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ فباؤوا بغضب، پس وہ لوٹے غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب پر، غضب در غضب۔ اب اس کے نیچے لکھیں، بغضب ان کے نیچے، للکفر والحسد، للکفر والحسد، یعنی کفر کے ساتھ اور حسد کے ساتھ۔ یا نمبر 2 ساتھ لکھیں او للحسد ولکفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا حسد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تھا،
تو یہ بھی ڈبل کفر ہوا، حسد بھی حضور کا انکار بھی۔ یا یہ ہے کہ ایک غضب سے مراد کفر ہے اور دوسرا غضب کیا تھا؟ ضد اور حسد۔ اور یہ کہیں کہ ایک غضب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، ایک غضب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ دیکھیں یہود عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، تو غضب در غضب۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی غضب انکار کیا اور اعلیٰ غضب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، تو غضب در غضب ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن۔ میں نے بات عرض کر دی، دیکھیں کافر کے لیے عذاب میں قید کیا آئی ہے؟ مہین۔ مسلمان کے لیے قید نہیں آتی، تو مسلمان جو جائے گا وہ تذلیل کے لیے نہیں بلکہ تطہیر کے لیے، مسلمان پاکی کے لیے جہنم میں جائے گا، پاک ہو کر وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے ایک دوسری مثال دی کہ انسان کافر کو بھی مارتا ہے، شاگرد اور بیٹے کو بھی مارتا ہے، ایک کا مقصود اصلاح ہوتی ہے، تطہیر تہذیب ہوتی ہے، دوسرے کا مقصود تذلیل تحقیر رسوائی ہوتی ہے، تو دونوں کے مارنے میں کیا فرق ہے؟ تو اذا ذکر مع العذاب الاہانۃ فهو خاص بالکفار کہاں ہونا، واما العذاب للمؤمنین فیکون لنفس التہذیب لا للاہانۃ، وہ تہذیب کے لیے ہوگا، اہانت کے لیے نہیں۔ واذا قیل لهم آمنوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، بما انزل اللہ، وہ جو اللہ نے نازل کیا، بما کے نیچے بجمیع الکتب الالہیہ، بجمیع الکتب الالہیہ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ ان تمام کتب الہیہ پر جو اللہ نے نازل کی، قالو، تو یہ یہود کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائیں گے جو نازل کیا گیا ہم پر، ہم پر کے نیچے تورات، کہ ہم صرف ایمان کس پہ لائیں گے؟ اس پر جو تورات ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں بما وراءہ، جو تورات کے علاوہ ہے، جو تورات کے علاوہ ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ قرآن تصدیق کرنے والا لما، اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی۔ قل، فرما دیجئے، فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ، پس کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے، اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو، تورات، اگر تم تورات پر ایمان لاتے تھے تو تم نے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ حالانکہ تورات میں پچھلے نبیوں کے قتل بھی منع تھا۔